السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، یونیک اردو ایجوکیشن پر دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے 10ویں جماعت یعنی کلاس 10th میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کے لیے ایک اہم ویڈیو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم درخشاں حصہ دوم کو پڑھیں گے، جس سے کلاس 10th میں سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہونے والا ہے، تو اس کلاس کو آپ آخر تک دیکھیں گے۔ اس کلاس میں ہم حمد کے بارے میں پڑھیں گے اور حمد سے متعلق جو باتیں آئی ہے اس کی وضاحت کریں گے، اور امتحان کے نقطۂ نظر سے کیا پوچھا جاتا ہے اس کو بھی بتاتے ہوئے ہم چلیں گے۔ پھر اس کے بعد شبنم کمالی کا تعارف پیش کریں گے، اس سے متعلق جو امتحان میں سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد شبنم کمالی کے لکھے ہوئے حمد کی بھی وضاحت کریں گے، ان کے اشعار کی تشریح کریں گے، اور اس کے مطلب، معانی، مفاہیم کو بھی بتائیں گے، اور امتحان میں کیا پوچھا جاتا ہے اس کو بھی بتاتے ہوئے چلیں گے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے۔ چلتے ہم دیکھتے ہیں آگے۔ یہاں حمد دیا ہوا ہے، تو اب لائن بائی لائن ہم پڑھیں گے، ایکسپلینیشن کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے۔ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔ بار بار ایگزامینر کو اس سوال سے، اس لفظ سے بہت حمد سے محبت ہے، ہونی بھی چاہیے، اور بار بار یہ سوال پوچھا بھی جاتا ہے ایگزام میں کہ حمد کے لغوی معنی کیا ہے۔ تو حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہے۔ اس چیپٹر سے سب سے امپورٹنٹ سوال یہی ہے، حمد کے لغوی معنی۔ ڈکشنری میں، ووکیلری میں اس کے معنی کیا ہے؟ تو حمد کے معنی کیا ہے لغت میں؟ خدا کی تعریف کی۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے۔ اردو شاعری میں بہت سارے اصناف ہیں، تو اسی میں سے ایک ہے کیا؟ نظم ہے، اسی طرح سے قصیدہ ہے، مرثیہ ہے۔ تو یہاں پر کرا اردو شاعری میں دوسرے اصناف کی طرح، صنف کی جمع اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے، پسندیدہ قسم ہے، جس میں خدا رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ حمد میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے، سبھوں نے پنجہ آزمائی کی ہے، سبھوں نے حمد لکھا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو۔ کوئی بھی کلام ہو اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے۔ شروع کی جمع شروعات۔ کوئی بھی کلام ہو، تو کوئی بھی اگر کوئی کتاب لکھنا چاہتے ہیں یا کوئی تقریر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خدا کی تعریف کرتے ہیں، یہ رواج ہے، کیونکہ اس سے کام میں برکت ہوتی ہے۔ اس کی شروعات حمد کے ساتھ کی جاتی ہے، چونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ وجہ بھی بتا دیا ہے کیوں حمد سے شروع کرتے ہیں، تاکہ وہ کام بابرکت ثابت ہو۔ اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت، جس مذہب کو بھی فالو کرنے والے ہو، جس مذہب کو بھی ماننے والے ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، جس دھرم کو بھی، ہندو ہو، مسلمان ہو، سب اپنے اپنے ایشور کی اپنے اپنے انداز میں جس کو مانتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس لیے بلا تفریق و مذہب و ملت، مذہب کی جمع مذاہب، ملت کی جمع ملل۔ اردو کے تقریباً ہر بڑے اور چھوٹے شاعر نے حمد میں خامہ فرسائی کی ہے، یعنی حمد لکھا ہے، اور اپنے قدرت سخن کا مظاہرہ کیا ہے، اپنے شعر و شاعری کا مظاہرہ کیا ہے، اپنی صلاحیت کو لوگوں کے سامنے لایا ہے شعری انداز میں۔ خدا خالق کائنات ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کا پیدا کرنے والا، برہمانڈ کو پیدا کرنے والا، دنیا کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز بیٹو پاور ان کو حاصل ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی ذات یگانہ ہے، اکیلا ہے اور یکتا ہے، الون ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، ہمسر نہیں ہے۔ اللہ کوئی دوسرا اللہ، دو اللہ نہیں ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ چنانچہ حمد کے اشعار، شعر کی جمع اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، صفت کی جمع صفات کو، خوبی کو بیان کیا جاتا ہے حمد میں۔ چونکہ خدا کی صفات کوئی حد نہیں، خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں، بلکہ وہ بحر بے قراں تڑپتا ہوا سمندر ہے۔ اس لیے کہ شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، اور دراصل یہی
اس صنف کی خاص خوبی ہے۔ اگر پوری دنیا کی لکڑی کو بھی، قلم کو، پورے درخت کو اگر قلم بنا دیا جائے، پورے سمندر کو اگر دوات بنا دیا جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھی جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے، تو لکڑی ختم ہو سکتی ہے، درخت ختم ہو سکتا ہے، پانی لیکن ختم نہیں ہوگا، سمندر لیکن ختم ہوگا، یہ کہا جا رہا۔ حمد میں جہاں خدا رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، وہی نعت میں خاص بات یہاں یاد رکھیے گا، حمد نعت میں فرق پوچھتا ہے، کبھی حمد قصیدہ میں فرق پوچھتا ہے، 2 نمبر کے لیے سبجیکٹو سوال میں پوچھا جاتا ہے۔ تو حمد میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اس کی صفات کو بیان کیا، ان کی قدرت کو بیان کی، ان کی خالقیت الوہیت کو بیان کیا جاتا ہے حمد کے اندر۔ وہی نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مدحیہ اشعار پیش کیے، تعریف والے شعر پیش کیے جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نعت میں حضور کی تعریف کی جاتی ہے۔ اسی طرح منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ منقبت میں بزرگوں کی، اللہ والوں کی تعریف کی جاتی ہے۔ قصیدہ میں کسی بھی شخص کی اینی پرسن، کسی بھی شخص کی اوصاف حمیدہ، اچھی خوبی کو بیان کیا جاتا ہے، نظم کیے جاتے ہیں۔ تو بس سوال اس چیپٹر سے کیا ایگزام میں پوچھتا ہے؟ پہلا سوال یہ پوچھے گا حمد کے لغوی معنی کیا ہے، یہ پوچھتا ہے ایگزام میں۔ دوسرا سوال کیا پوچھتا ہے کہ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے، حمد اور قصیدہ میں کیا فرق ہے، حمد اور منقبت میں کیا فرق ہے۔ تو ایگزام میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ، اگر حمد نعت میں پوچھے تو حمد میں خدا کی تعریف ہوتی ہے، نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے۔ قصیدہ اگر منقبت میں پوچھے تو قصیدہ میں کسی بھی شخص کی تعریف ہوتی ہے، اور منقبت میں اللہ والوں کی تعریف ہوتی ہے، بزرگوں کی تعریف ہوتی ہے۔ یہ سوال ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ پارٹ 2 میں ویسے تمام سوالات کے جوابات کو لے کر کے ہم حاضر ہوں گے، پارٹ 2 کا آپ انتظار کیجیے گا۔ اور اگر کسی کو PDF چاہیے تو اس نمبر پر آپ رابطہ کریں گے، آپ کو PDF بھی مل جائے گا فری میں، وہ بھی۔ شبنم کمالی کے بارے میں، اس میں شبنم کمالی کا تعارف پیش کیا گیا، اس چیپٹر میں شبنم کمالی کے بارے میں بتایا گیا، ان کی کتابوں کو بتایا گیا، ان کے کارناموں کو بتایا گیا اس چیپٹر کے اندر۔ جناب شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے۔ تو کہاں کے رہنے والے تھے؟ ایگزام میں اگر پوچھ لے گا ایگزام میں کس ریاست یعنی کس اسٹیٹ کے رہنے والے، کس صوبہ کے رہنے والے تھے، تو صوبہ بہار کے رہنے والے تھے۔ شبنم کمالی کا تعلق کس سے تھا؟ صوبہ بہار سے، ریاست بہار سے۔ ایک سوال ایسے پوچھ سکتا ہے۔ ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا۔ اس سوال سے بھی ایگزامینر کو بہت محبت ہے، بار بار وہ ریپیٹ کرتے ہیں اس کوسچن کو کہ شبنم کمالی کا اصل نام کیا تھا۔ اس چیپٹر سے یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، سب سے اہم ہے کہ ان کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم تخلص ہے۔ شبنم کمالی میں شبنم تخلص وہ کلمی نام کو کہتے ہیں، فرضی نام کو کہتے ہیں، جو شاعر اپنے جو نظم کہتے ہیں یا حمد کہتے ہیں، مقطع میں جو پیش کرتے ہیں اپنا کلمی نام، اس کو تخلص کہا جاتا ہے۔ تو اسی آپ جائیں گے تو آپ کو جو ہے اسی چینل پر آپ کو قواعد وغیرہ بھی ملے گا، اس کا چینل قواعد پر جا کر کے آپ جو ہے گرامر وغیرہ کو دیکھ لیں گے، تخلص کسے کہا گیا، معرفہ نکرہ کسے کہا گیا، وہ بھی پیش کیا گیا ہے، اس کو بھی جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو پلے اسٹور پر جا کر کے۔ ان کی پیدائش، شبنم کمالی کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو پوکھریرا میں ہوا تھا۔ کہاں ہوا تھا؟ پوکھریا نہیں کہیں گے، پوکھریرا میں ہوا تھا۔ پوکھریرا کہاں؟ ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ پوکھریرا کہاں؟ سیتامڑھی میں ہے۔ تو 22 جولائی 1938 کو اس کو یاد رکھیں گے۔ کہاں ہوئی تو پیدائش کی؟ سیتامڑھی۔ اگر پوچھے ضلع کے اسٹیٹ کے لحاظ سے پوچھے تو سیتامڑھی، اگر گاؤں کے لیول سے ولیج لیول میں پوچھے تو پوکھریرا، اگر اسٹیٹ لیول میں پوچھے تو ریاست سے تعلق تھا ان کا، کس کا ہے؟ بہار ریاست سے ان کا تعلق تھا۔ تو تینوں کو یاد رکھیں۔ ان کی مذہبی منظومات خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے مذہبی منظومات، مذہب سے، دھرم سے ریلیٹڈ انہوں نے شعر و شاعری کی کتابیں لکھی ہیں، نعت پیش کیا ہے، حضور کی تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے۔ تو مذہب سے ریلیٹڈ انہوں نے شعر و شاعری کی ہے۔ ان میں انوار عقیدت، اس میں اللہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے، نعت پیش کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کی گئی ہے۔ اس میں انوار عقیدت ان کی تخلیق ہے۔ ایگزام میں پوچھتا انوار عقیدت کن کا لکھا ہوا ہے؟ تو یہ شبنم کمالی کا لکھا ہوا۔ ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحابہ عقیدت مشہور ہیں۔ ایگزام میں ایک سوال یہاں سے سبجیکٹو پوچھتا ہے کہ شبنم کمالی کی 2 کتاب کا نام لکھیں۔ بہار بورڈ کی جو تیاری کر رہے ہیں 10th کی، ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، سبجیکٹو میں یہ سوال پوچھے گا کہ شبنم کمالی کی 2 کتاب کا نام لکھے، انوار عقیدت، ریاض عقیدت۔ پریکٹس آپ کر لیجئے کہ انوار کیسے لکھا جاتا ہے، عقیدت کیسے لکھا ہے، ریاض کیسے لکھا ہے، عقیدت، اس کو پریکٹس کر لینا ہے تو آپ اچھا نمبر اٹھا سکتی ہے۔ مجھ سے تیاری کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو 95+ نمبر آئے گا، اور یہ کئی سالوں کا تجربہ بھی رہا ہے میرا۔
غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نصاب میں شامل یہ حمد بعنوان حمد خدائے عز و جل جناب شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے۔ یہ سوال بھی ایگزام میں بہت پوچھا جاتا ہے، بعنوان حمد خدائے عز و جل یہ کس کی تخلیق ہے؟ یہ جو عنوان دیا ہوا ہے یہ لکھنے والے کون ہیں؟ تو شبنم کمالی کیا ہے؟ اس کے لکھنے والے تخلیق کار شبنم کمالی ہے، اس کے مصنف شبنم کمالی ہے، اس کے خالق شبنم کمالی ہے۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ واعظ، تقریر وغیرہ میں، نصیحت کرنے میں، تبلیغ، پرچار و پرسار میں، تبلیغ اسلامی اور مذہبی۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ واعظ و تبلیغ اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین، قدر کی جمع تلقین میں صرف کیا ہے۔ دعوت و تبلیغ میں اپنی زندگی کو انہوں نے گزارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یا شاعری میں کرنے میں، شاعری لکھنے میں، اللہ کی تعریف کرنے میں بڑا لگاؤ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے ان کو بہت محبت تھی۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، عاشق عشق کرنے والا، صادق سچ بولنے والا، تو عاشق صادق سچے عاشق تھے۔ چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا، دلی جذبات کا انہوں نے اظہار بھی کیا۔ جب آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ان کو کتنی محبت تھی، کتنا ڈوب کر کے وہ کتاب لکھا کرتے تھے، شعر و شاعری کیا کرتی تھی۔ تو اس چیپٹر سے جو سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ کیا پوچھے جاتے ہیں؟ شبنم کمالی کا تعلق کس ریاست سے تھا، کس صوبہ سے تھا؟ بہار سے۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم کمالی میں شبنم کیا ہے؟ یہ تخلص ہے۔ کیا ہے؟ تخلص ہے۔ شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی یہ پوچھا جاتا ہے، کہاں ہوئی یہ پوچھا جاتا ہے، ان کی 2 کتابوں کا نام لکھے یہ پوچھا جاتا ہے۔ اس چیپٹر سے اتنا امپورٹنٹ ہے۔ اب ان کی جو لکھی ہوئی حمد ہے، حمد خدائے عز و جل، اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کو ریڈنگ مارتے ہیں، ان کا مختصر مطلب بھی بتائیں گے۔ پارٹ 2 میں ہم اس کی اور وضاحت کریں گے اور اس کا PDF بھی دیں گے اور اس کے سوالات و جوابات کو بھی ہم پارٹ 2 میں حل کریں گے۔ حمد خدائے عز و جل، خالق 2 جہاں ہے، خالق 2 جہاں ہے تو عز ذوالجلال ہے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں کا پالنہار ہے، پیدا کرنے والا ہے، عظمت والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، عز ذوالجلال ہے۔ یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال، اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، اکیلا تنہا اور بے مثال ہے، پاک بھی ہے، عالی بھی ہے، بلند بھی ہے اور بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی ان کا ثانی اور دوسرا نہیں ہے۔ وہی کہا خالق 2 جہاں ہے تو عز ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے، تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے 2 جہاں کو رزق، سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے ہی دونوں جہاں میں رہنے والوں کو رزق ملتا ہے، خوراک ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی سب کی موت و حیات کا خیال ہے، موت دینا، ان کو حیات دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، کون و مقام جلوہ گر تیری ہی ایک جمال ہے۔ قدرت خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا، اس کی طاقت کا جو ہے عکس، اس کا آئینہ ایک کائنات میں نظر آ رہا ہے، اور دنیا میں ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوہ سے ہی روشن ہے، اللہ تعالیٰ کے حسن سے ہی، جمال سے بھی چمک رہا ہے۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی کا جو سسٹم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی میں، اللہ کے سوا کوئی یہ سسٹم دینے والا نہیں ہے، حکم چلانے والا نہیں ہے۔ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پاک پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر جو ہے عقل مندوں کو بھی ناز ہے، غرور ہے، فخر ہے۔ نام سے تیرے 2 جہاں واقف حال ہے، ہر انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر انسان کے حال سے اچھی طرح واقف ہے، جاننے والا ہے۔ اس مطلب اچھی طرح آپ یاد رکھیں گے، نام سے تیرے 2 جہاں واقف حال و قال، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ظاہر اور باطنی حالات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، اللہ کی اگر کوئی شخص پوری زندگی لاکھوں برس حمد و ثنا کرے، تعریف کرے،
हो सके हक़ अदा तेरा मुमकिन नहीं मांगो। ये तो मुहाल बात है, कोई हक़ अदा नहीं कर सकता अल्लाह ताला। ज़ुल्मत दहर में हमें नूर सहर की है तलाश, इस दुनिया में क्या है हमें रोशनी चाहिए। इस दुनिया में हर तरफ जुल्म है, अंधेरा तारीकी है, लेकिन अल्लाह ही इसके जुल्म को दूर कर सकते हैं। तलाश है, हक़ की हिदायत की तलाश इंसान कर रहे हैं, अल्लाह ही हिदायत देने वाला है। लुत्फ़ व करम एक नज़र मौला ये अर्ज़ हाल है, लुत्फ़ व करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़ हाल कि हम पर आप लुत्फ़ कर दीजिए, करम कर दीजिए, हम पर मेहरबानी कर दीजिए, आप ही करने वाले हैं, आप ही राह रास्ते पर लाने वाले हैं। ये गुजारिश कर रहा, मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब। अगर हमारा मकसद नेक है, अच्छा है, तो सदा मने हमेशा हमें कामयाब कर दे। तेरे ही हुजूर ख़ास में अपना यही सवाल है, तो आपके दरबार में मेरा ये सवाल है कि हमको नेक बना दीजिए, कामयाब बने। शब्द में बेनवा को भी दे दे उरूज़ बंदगी, शब्द में बेनवा को भी दे दे उरूज़ बंदगी, फ़िक्र तलब की राह में आज ये पामाल है। शबनम कर बेनवा, हम कमज़ोर हैं, लागर हैं, पतले हैं, हमको भी आप उरूज़ बंदगी के आला मकाम पर पहुंचा दीजिए, हम आपकी बंदगी करें, आपकी इबादत करें। यही हमारे फ़िक्र तलब की राह में आज ये पामाल है, ये परेशान है हर तरफ, लेकिन तू ही हमको उरूज़ और बंदगी अता कीजिए। तो पाठ उम्मीद करते हैं कि आपको बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आप इसको पढ़ें, अब जहाँ पर गलती है उसको आप सुधार करें, पढ़ करके रीडिंग मार्क के किताब सामने रख करके आप जहाँ जहाँ पर आपसे गलती हो रही थी आप अपनी गलती की सुधार करें, मश्क करें, प्रैक्टिस करें। अगले वीडियो में हम जो है अल्फाज के मानी लेकर के आएंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस या अज़दाद जो आया है इनको लेकर के हम अगले वीडियो में आएंगे, सवालात व जवाबात को लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।